السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ماتحت رہ کر کام کرنے والے افراد جن کو ہم خادم یا اپنے گھر کے ملازم کہتے ہیں یا آفس کے ملازم، ان کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ انسان ہونے کی حیثیت سے ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں، خامیاں، کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی غلطی، اس کی خامی پر جو ہے ہم بہت زیادہ سخت گرفت کریں۔ اگر کوئی بندہ عادی ہو جائے اس چیز کا کہ اس سے ہمیشہ کوتاہی، غلطی ہوتے ہی رہتی ہے، تو وہاں پر تو اچھے انداز میں اور کبھی کچھ سخت الفاظ کے ساتھ بھی باز پرس کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بار بار ہر چھوٹے کام پر جو ہے اس کے ساتھ غلط رویہ اور اس کو معاف کرنے کے بجائے اس کی تذلیل، اس کی توہین، اس کو حقارت آمیز الفاظ کے ساتھ مخاطب کرنا، یہ اسلامی ہدایات اور اسلامی تعلیمات کے بالکل برخلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سائل نے، ایک صاحب نے پوچھا، ایسے ہی کوئی بات غالباً چل رہی تھی جس میں خادموں سے متعلق بات تھی، تو انہوں نے یہ بات پوچھی کہ اگر کوئی بندہ جو میرا خادم ہے، اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں پوچھنے والے کے اعتبار سے جواب دیا کرتے تھے، لیکن اس میں دوسرے لوگوں کے لیے بھی بہت ہی زیادہ سبق آموز باتیں ہوا کرتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا کہ اگر کوئی خادم، کوئی غلام یا کوئی تمہارا ملازم اگر زیادہ سے زیادہ مرتبہ، یعنی حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ 70 سے زیادہ مرتبہ، 70 دفعہ بھی اگر ایک دن میں غلطی کرے تو تمہیں چاہیے کہ اس کو معاف کرو، لیکن ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے۔ کام کرنے والا بندہ بھی اس بارے میں ذہن رکھتا ہے اور خیال رکھتا ہے اور اس کا لحاظ کرتا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو، اور کام لینے والے بندوں کو بھی معلوم ہے کہ ایسا کوئی جان بوجھ کر بھی نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی انسان ہونے کی حیثیت سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس پر جو باز پرس کرنی ہے اس کا ایک دائرہ ہونا چاہیے، اس کا ایک لحاظ ہونا چاہیے کہ سامنے والے کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے اس سے بات کرنی چاہیے، اس سے باز پرس کرنی چاہیے، اس کو اس بارے میں توجہ دلانی چاہیے کہ آپ سے غلطی سے ہی صحیح یہ کام ہوا ہے، لیکن اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ آپ سے غلطی سے ہی یہ کام ہوا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس وقت میں اس کام میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، تو اس لیے آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس انداز میں بات کرنا چاہیے۔ لیکن آج کے معاشرے کو کیا کہیں کہ ہم نے اپنے ماتحت کسی کو کام پر رکھ لیا، کوئی ملازم ہے، کوئی گھر کا خادم ہے، تو ہم نے ان کو کام پر نہیں رکھا، بلکہ ایسا سمجھ میں آتا ہے یا ایسا ریاکٹ ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے ان کو خرید لیا ہے بازار سے، جیسے پرانے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے جن کو خرید لیا جاتا تھا، ویسے ہی آج بھی ہمارے ذہنوں کے اندر یہ تصور باقی ہے کہ ہم اپنے ماتحت رہ کر کام کرنے والے افراد کے سلسلے میں اس انداز کی گفتگو کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ اتنا زیادہ غیر اخلاقی مظاہرہ ان کے ساتھ کرتے ہیں جس سے یہ اس بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ہمارے ماتحت رہ کر کام کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے، کوئی غلام ہے جس کو ہم نے خرید لیا ہے۔ یہ بہت زیادہ غلط بات ہے۔ اگر آپ اپنے اندر حس رکھتے ہیں یا ہم اپنے اندر اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسی بات نہ کرے یا ہم سے کوئی ایسا مخاطب نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی اس بات کو چاہے گا کہ اس کے ساتھ بھی کوئی ویسی بات نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آج ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے اور ہمارے ماتحت کچھ افراد ہیں کام کرنے والے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم نے انسانیت کو بھی نیچے ڈال دیا اور پیچھے چھوڑ دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ بعض لوگوں کو کچھ اپنی نعمتوں کو دیکھ کر آزماتے ہیں۔ اگر اللہ نے مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ افراد ہمارے ماتحت رہ کر کام کر رہے ہیں، تو اس بات کا خاص پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ ان کی عزت نفس، ان کی جو مطلب ہے کہ ان کے خیال میں جو ان کی عزت ہوتی ہے، اس عزت سے گرا کر ان سے بات نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سخت منع کیا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کا معاملہ کرتے تھے، معافی کا معاملہ کرتے تھے، عفو درگزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس
خوبی کو اپنانے والے بنیں کہ درگزر والا معاملہ ہو، معاف کرنے والا معاملہ ہو۔ لیکن اگر کوئی ایک سے زائد مرتبہ ایسا کام کرتا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے، اچھے انداز میں بولنا چاہیے، سخت الفاظ میں بولنا چاہیے، لیکن انسانیت کا لحاظ ضرور رکھیں، ان کے ساتھ غلاموں جیسا برتاؤ نہ کریں۔ اگر اس کے باوجود بھی وہ بندہ نہیں سمجھتا ہے تو ہم اس کو اپنے ذمہ داری سے فارغ کر دیں، اسے اپنے یہاں سے نکال دیں، اسے ہٹا دیں کہ بھئی آپ سے یہ کام نہیں ہو پا رہا ہے اور آپ بار بار توجہ دلانے کے باوجود اس کام کو نہیں کر پا رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسا عمل کر بیٹھوں جس سے آپ کو تکلیف ہو یا آپ کو ٹھیس پہنچے، تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی اور جگہ جا کر کام دیکھ لیں، میں کسی اور کا انتخاب کر لیتا ہوں۔ تو یہ صاف اور شفاف معاملہ ہوگا، اس لیے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔